بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم امیر فاطمہ، مرحوم سید فدا حسین جعفری، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری، سید خورشید حسین زیدی، سید روشن علی زیدی، ظہیر اختر اور جتنے بھی شہداء ملت کے مرحومین ہیں، کراچی کے شہداء، کوئٹہ کے شہداء، پشاور کے شہداء، تمام تر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعائے امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ گزارش ہے آواز کا ایکو کم کر دیں، بہت آواز گونج رہی ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ماہ محرم الحرام کے دن انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے، اور محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو ولایت کے لیے آمادہ کرے۔ ایک وہ امام ہیں جو شہید ہو چکے، اور دوسرے وہ امام ہیں جو امام حاضر ہیں۔ تو اگر امام حسین کی معرفت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، کیونکہ وجود امام ہے جو ہمیں ولایت کے راستے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی طریق ہے جو انسان کو ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ اب صرف امام زمانہ کا ذکر کرنا، صرف اپنی مجلسوں کی ابتدا میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھنا، اور مجلسوں کے اختتام میں امام زمانہ کو سلام کرنا، تو صرف سلام کرنے سے انسان کو معرفت نہیں ملتی، صرف دعا کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ورنہ مسلمانوں کی وہ کون سی مسجد ہے جہاں دعائیں نہیں کی جاتی؟ دعا تو مکے میں بھی کی جا رہی ہے، دعا تو مدینے میں بھی کی جا رہی ہے، لیکن مخ عبادت جسے کہتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ دعا کر کیا رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جس زبان سے دعا کی جا رہی ہے وہ زبان کون سی زبان ہے۔ جو ہاتھ اس کے دربار میں اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر زبان شمر کی ہوگی، لیکن قرآن پڑھا جائے اس زبان سے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آنکھیں ابن سعد والی ہوں اور ان آنکھوں سے کعبے کی زیارت کی جائے تو اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر شکم امیر شام والی ہو اور اس میں کتنی بھی حلال روزی ڈالی جائے تو اس شکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر پاک پانی پینا ہے تو اس کے لیے پاک ظرف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ظرف پاک نہیں تو پاک پانی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، پانی پاک ہے، لیکن اگر ظرف نجس ہو تو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کی اتنی رحمت پاکستان پہ برس رہی ہے، دن رات بارشیں برس رہی ہیں، لیکن سارا پانی نالے کے پانی میں مل کے کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ لیکن آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، انہوں نے بارش کے پانی کا الگ سسٹم بنایا ہوتا ہے، ڈریننگ سسٹم الگ ہوتا ہے، اس سے وہ پانی کو سیو کرتے ہیں، وہ پانی ڈیم میں جاتا ہے، پورا سال اس ملک کے رہنے والے اللہ کی برسی ہوئی رحمت کا پانی پیتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب اللہ کا کام ہے آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں آپ کے اوپر رحمت کا پانی برسائیں، لیکن وہ سسٹم کون بنائے گا؟ وہ انسان کا کام ہے۔ یہ ڈینج سسٹم کون بنائے گا؟ انسان بنائے گا۔ اللہ کی برسے ہوئے رحمت کے پانی کو الگ کون کرے گا؟ یہ انسان کرے گا۔ اللہ کا کام ہے کہ زمین میں تم ایک دانہ ڈالو، تھوڑی سی محنت کرو، اس کو 100 دانوں میں بدل کے نکالتا ہے، لیکن اس دانے کو کاٹنا، اس کو گندم بنانا، اس کو آٹا بنانا، اس کو گھر تک لانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کا کام تھا کہ کربلا جائیں اور پوری انسانیت کو پیغام دیں۔ سیدہ زینب کا کمال یہ تھا کہ بی بی کے صدقے میں آج یہ مجلسیں بپا ہو رہی ہیں۔
امام زین العابدین کا کمال یہ تھا کہ آج تمہارے گھروں میں صحیفے سجادیہ ہے، آج تمہارے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے، تو ان کا کام ہے کہ چیزوں کو پلیٹ میں رکھ کے تمہارے گھروں تک پہنچانا، لیکن اس چیز کو کھانا، اس سے استفادہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے۔ مسجد کا مؤذن زیادہ سے زیادہ اذان دے سکتا ہے، وہ یہی بول سکتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ بہترین عمل کی طرف، آ جاؤ معراج عبادت کی طرف۔ وہ صرف صدا دے سکتا ہے، لیکن گھر سے چل کر مسجد میں آنا یہ کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ محرم کا کام ہے مجلس عزا کا فرش بچھانا، لیکن اس مجلس سے فائدہ لینا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ ماں بھی زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کے پلیٹ میں رکھتی ہے، بہت زیادہ ماں مہربان ہو جائے وہ لقمہ بنا کے تیرے منہ میں ڈالے گی، لیکن لقمے کو چبانا کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بولے چباؤں گا بھی نہیں، پیٹ میں ڈالوں گا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں صرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ انعمت علیہم کون ہے، تجھے کن کے راستے پہ چلنا ہے، لیکن ان کو تلاش کرنا یہ تیرا کام ہے، حسین کو ڈھونڈنا یہ تیرا کام ہے، امام زمانہ سے ملنا یہ تیرا کام ہے۔ اب تو ایک قدم بڑھاتا ہے، خدا 10 قدم بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد میں آواز سے ابھی بھی مطمئن نہیں، آواز بہت گونج رہی ہے، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے خطیب اور عوام کا جو لنک ہے وہ آواز کے ذریعے، اگر آواز ہی آپ تک صحیح نہیں پہنچے گی تو مجلس سمجھ رائے گا ہو جائے گی۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے ارشاد ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اے انسان، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا۔ آج ہر مومن خود سے سوال کرے یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مکتب اہل بیت کے چاہنے والے کو پتہ ہے کہ وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ مولا کا وجود ہے جسے خدا نے ہزارہ سال گزر گئے، ابھی تک یہ وجود باقی ہے۔ فرمایا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا۔ آج مومن دل پہ ہاتھ رکھ کے واللہ یہ بتائے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ امام زمانہ کو مانتا ہے۔ وہ کون سا شیعہ ہے جو وجود امام زمانہ پر ایمان نہ رکھے؟ لیکن وہ وعدہ جو قرآن نے دیا کہ جس نے بھی اس وجود کو مانا اللہ اس کی زندگی میں خیر لائے گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت لائے گا۔ آج مومن اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے، کیا میرے گھروں میں سکون ہے؟ کیا میرے دل میں وہ اطمینان ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے دیا ہے؟ جبکہ خدا نے کہہ دیا جو بھی ولی کو مانے گا، جو بھی وقت کے امام کی ولایت کو مانے گا، اللہ اس کی زندگی میں خیر بھی لاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون بھی لاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ خیر اور سکون کی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں الگ ہے، تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ جس نے امام زمانہ کو مانا اس کی زندگی میں خیر ہوگا۔ آج عام سے مومن کو اٹھائیے مجمع میں سے اور پوچھئے خیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، خیر کہتے کس کو ہیں؟ کہتا ہے خیر کا مطلب یہ ہے کہ میں مالدار ہو، خیر کا مطلب یہ ہے زیادہ اولاد ہو، خیر کا مطلب یہ ہے کہ نیو رضویہ میں گھر ہو 400-500 گز کا، خیر کا مطلب یہ ہے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں۔ تو اگر خیر کا مطلب اور مراد یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو انگریزوں کے پاس ہے، جن کے گھر بھی بڑے، جن کی گاڑیاں بھی زیادہ۔ اگر خیر کا مطلب یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو آپ کے سیاستدانوں کے پاس ہے، جو جب چلتے ہیں تو 10-10 گاڑیاں ساتھ میں، بڑے بڑے بنگلو بھی ان کے پاس، باڈی گارڈ بھی ان کے پاس، دولت بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، شہرت بھی ان کے پاس، مقام بھی ان کے پاس، مال بھی ان کے پاس۔ اور واللہ اگر خیر کا مطلب یہ ہوتا تو کیا کربلا میں جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے کیا ان کی زندگی میں خیر نہیں تھا؟ کربلا میں کیا تھا ہور کے پاس، کربلا میں کیا تھا جناب زہیر کے پاس؟ لیکن سوال یہ ہے، ایک طرف یہ بنگلو، یہ دولت، یہ مال، یہ باڈی گارڈ، یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد بھی
وہ بندہ مطمئن نہیں ہے، اور ہور کربلا میں سب کچھ گوانے کے بعد بھی مطمئن کھڑا ہے۔ ہاں؟ خیر کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون اندر کی چیز کا نام ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کو فون آیا بھائی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ، ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مائنر ایکسیڈنٹ ہوا یا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ایک فون لگی، ایک میسج آ گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے پتا چلا فوراً دل جو ہے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹریس انسان کی باڈی میں آ جاتا ہے، پریشانی انسان کی باڈی میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب جو سکون ہے وہ باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، سکون اندر کی چیز کا نام ہے۔ جیسے آپ کو پریشانی آتی ہے فوراً مضطرب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ پریشان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین کا دل مطمئن ہے، اور بیٹے کو شہید کروا رہا ہے لیکن دل مطمئن ہے۔ میثم تمار کو درخت سے باندھا گیا ہے، ہاتھوں کو کاٹا گیا ہے، زبان کو کاٹا گیا ہے، آنکھوں کو نوچا گیا ہے، لیکن جناب میثم تمار کا دل مطمئن ہے۔ تو اصل سکون تب ملتا ہے جب بندے کا دل مطمئن ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے دل کو وہ کون سی چیز ہے جو مضطرب کرتی ہے؟ اگر میرے دل کو بیٹا مضطرب کر رہا ہے، اگر میرے دل کو بیوی مضطرب کر رہی ہے، اگر میرے دل کو گاڑی مضطرب کر رہی ہے، اس کا مطلب میرا دل امام سے بندھا ہوا نہیں ہے، میرا دل گاڑی سے بندھا ہوا ہے۔ اب گاڑی کو اسکریچ لگ گیا، گاڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً دل کیا ہو جاتا ہے؟ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی کنجی بچے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اللہ نے بچہ چھین لیا، میرا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی جو محبتیں ہیں وہ میرے گھر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں، اچانک گھر گرا، سیلاب آ گیا، گھر کی دیوار گر گئی، بڑی محنت سے میں نے دیواریں بنائی، اس کا رنگ خراب ہو گیا، فوراً دل کیا ہو جاتا ہے؟ مضطرب ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دل کو دھڑکا رہی ہے؟ اگر دل امام زمانہ کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل مطمئن رہے گا، لیکن اگر دل دنیا کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل ہمیشہ مضطرب رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو بقا نہیں ہے، دنیا کو فنا ہے۔ حسین سے حسین عورت سے شادی کر لو، دل خوش، کیونکہ دل کو حسن پسند ہے، دل بڑا خوش ہے کیونکہ حسین خاتون سے شادی ہو گئی، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی، کوڑ کی بیماری ہو گئی، اس کا حسن چلا گیا، چمڑی خراب ہو گئی، دل کیا ہو جائے گا؟ مضطرب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حسن کی وجہ سے شادی کی تھی، جیسے حسن گیا دل مضطرب ہو گیا۔ بندہ بڑا پریشان ہے، نوکری مل جائے، نوکری مل جائے، اب اس کو 50,000 تنخواہ والی، 60,000 تنخواہ والی نوکری مل گئی، اب اس کا دل کیا ہے؟ بڑا مطمئن ہے، بڑا خوش ہے، لیکن جیسے کوئی افسانہ ہوا، اس کی نوکری اس کے ہاتھ سے نکل گئی، دل کیا ہو گیا؟ مضطرب ہو گیا۔ مطلب تمہارا دل جو ہے وہ تمہارے امام کے اشاروں پہ نہیں چل رہا، وہ دنیا کی محبت کے اشاروں میں چل رہا ہے۔ تو اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو، جب تک دل کی کنجی، جب تک تمہارے دل پر ولی خدا کی حکومت نہیں ہوگی، تب تک تمہارے وجود میں سکون نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں کئی مرتبہ لفظ قلب آیا ہے۔ اب مومن یہ سمجھے کہ قلب کا مطلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی احساسات اور ایموشنز کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں، تبھی اس کو قلب کہا گیا، کیونکہ کبھی محبت میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، کبھی غم میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور انسان کو اٹیک بھی یہیں پہ آتا ہے۔ تو دل کی کیونکہ اہمیت ہے وجود بشر میں، دل ایک سینٹرل پاور ہے آپ کے وجود میں، جب تک یہ خون پہنچا رہا ہے انسان زندہ ہے۔ جیسے دل رکا، کئی اوقات یہ بھی ہوتا ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل انسان کا رک جاتا ہے، تو انسان ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے وجود میں جو خون پہنچا رہا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ لیکن قلب سے مراد، جو علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے، قلب سے مراد روح بشر ہے، آپ کی ذات ہے۔ روح کا مطلب آپ، روح کا مطلب میں۔
جسم ایک سواری ہے جس پہ آپ کی روح سوار ہے، ایک راکب ہے، ایک مرکوب ہے. لیکن سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے کی، وہ غلطی یہ تھی کہ جسم خدمت بشر کے لیے آیا، جسم روح کی خدمت کے لیے آیا، لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا وہ خادم جسم بن گیا. یعنی یہ میرے ہاتھ، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ میرا جسم کس کی خدمت کے لیے ہے؟ میری روح کی خدمت کے لیے ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جسم کی خدمت کرنے لگے. اچھے سے اچھا کھانا جسم کے لیے، کھانا روح کی غذا نہیں ہے، جسم کی غذا ہے. اچھے سے اچھا لباس کس کے لیے؟ جسم کے لیے. اچھی سے اچھی سواری کس کے لیے؟ جسم کے لیے. اچھے سے اچھے مزے، اچھے سے اچھی جگہیں گھومنا پھرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. اب انسان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو 5 لاکھ دیے جائیں، آپ کہاں گھومنے جاؤ گے؟ تو اگر وہ طالب جسم ہوگا تو کہے گا میں ترکی گھومنے جاؤں گا، میں یورپ گھومنے جاؤں گا. لیکن اگر اسے روح کی غذا چاہیے ہو تو وہ کہے گا میں کربلا گھومنے جاؤں گا. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ہر بندے پہ حج واجب کرتا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس پہ حج واجب ہے. اب جب آپ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی گرینری ہے، نہ وہاں پہ برفیلا موسم ہے، نہ وہاں پہ کوئی اتنے خوبصورت درخت ہیں. ایک بنجر زمین، سوکھی زمین، شدت کی گرمی کہ بندے کے سر کی کھالیں جل جاتی ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے طواف کرتے کرتے. وہاں پہ خدا نے اپنا گھر بنایا. میں کہوں خدایا، گھر بنانا تھا تو سوئٹزرلینڈ میں بناتا، کعبہ بنانا تھا کشمیر میں بناتا، کہ بندہ تیرے گھر کی زیارت بھی کر دیتا، ساتھ میں سیر و تفریح بھی ہو جاتی، تھوڑا سا مزہ بھی ہو جاتا، ادھر ادھر گھوم بھی لیتے. تو اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ میں تجھے جسم کے مزے کے لیے نہیں بلا رہا، میں تیرے روح کی اطاعت کے لیے بلا رہا ہوں. خالصتاً تو میری عبادت کے لیے، ذرہ برابر اس عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ یہ سوچ کے 40 پہ جائے کہ 40 پہ کھانے بہت اچھے ملتے ہیں، اس نے زیارت حسین میں شرک کیا ہے. ہاں بھائی دوسرے دنوں میں جانی میں 40 میں جاؤں گا، کیوں؟ پیکیج بھی سستا ہوتا ہے، ہوٹل کا خرچہ بھی نہیں بھرنا پڑتا، اور راستے میں نظر و نیاز بھی بہت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا، یہ کس چکر میں جا رہا ہے؟ کھانے کے چکر میں جا رہا ہے. عرب خدمت بہت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی کپڑے دھوتا ہے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں نا. تو مطلب میں خالصتاً زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا. اللہ نے کہا جب تو کعبے کی زیارت کے لیے خالصتاً، وہاں پہ کوئی گرینری نہیں، وہاں پہ کوئی حسن نہیں، وہاں پہ کوئی نیچر کا حسن نہیں ہے، تو صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے خالصتاً. کس کو زحمت میں ڈال؟ اپنے جسم کو. جس سواری پر تو سوار ہے اسے زحمت میں ڈال، کیونکہ یہ کبھی بھی خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا. آپ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو گے، 3 دن عید مناؤ گے، چوتھے دن آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ یہ تکلیف میں چلتا ہے، اور اس کو تکلیف پسند نہیں ہے. جسم ہمیشہ آسائش چاہتا ہے، جسم ہمیشہ سکون چاہتا ہے، لیکن روح جسم کی آسائش کو پسند نہیں کرتا، روح اپنی آسائش کو پسند کرتا ہے. اور روح کی آسائش کس میں ہے؟ روح کی آسائش پروردگار عالم کی محبت میں ہے اور اس کی اطاعت میں ہے. اب بندے کو اگر اللہ کی اطاعت میں مزہ نہیں آ رہا، یہ نہ سمجھے کہ میرے روح کو مزہ نہیں آ رہا، آپ کے جسم کو مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ جسم دنیا کی لذتوں کو پسند کرتا ہے اور روح آخرت کی لذتوں کو پسند کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو یہ فرق محسوس کرنا بڑا اہم ہے. آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کہ ویسٹرن دنیا بھی اپنے لیے محنت کر رہی ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی جو انگریز نے کی یا آج کے لبرل لوگوں نے یا سیکولر مائنڈ سیٹ لوگوں نے کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. مطلب ہم مجلس امام حسین میں آئیں، غم امام حسین منائیں، لیکن ہم وہی غلطی کریں. کون سی غلطی؟ کہ جب انسان جوان ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ میری حقیقت میرا بدن ہے. یہ اتنے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا
کہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے؟ انسان. یعنی اللہ کی قدرت کا اگر کرشمہ ہے تو وہ انسان ہے کتنا چھوٹا لیکن کتنے بڑے بڑے جہازوں کو ہواؤں میں اڑاتا ہے کتنا چھوٹا ٹائٹینک سے بڑی کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے کتنا چھوٹا لیکن ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے کتنا چھوٹا لیکن شیر کو سرکس میں لا کے اپنا غلام بنا دیتا ہے کتنا چھوٹا لیکن کتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کا نام انسان ہے. لیکن کبھی سوچا اتنی بڑی مشین جو اللہ نے کریٹ کی، جو اللہ نے بنائی، اس کی عمر اتنی کم، 60 سال 70 سال، اور ہاتھی جو کسی کام کا نہیں 200 سال، درخت ہزار سال. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے حیوانات آپ دیکھیں گے، مطلب اس کو 200 سال عمر ملے وہ فائدہ ہے، یا ہمیں 200 سال عمر ملتی کہ جو مشین اتنی بڑی ہے اس کا یوز بھی اتنا زیادہ ہے. لیکن اللہ نے کم سے کم وقت دیا انسان کو، کم سے کم ٹائم دیا، کیونکہ یہ کم سے کم وقت میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے. اگر انسان چاہے تو 1 منٹ میں 100 سال کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اگر انسان نہ چاہے تو 60 سال میں بھی 60 صدیاں پیچھے جا سکتا ہے. مثال دوں گا آپ کو، جناب حر، ایک رات میں حر نے 1000 سال کا سفر طے کر دیا، ایک رات تھی. دیکھیے لمحوں میں انسان بدلتا ہے، لمحوں میں انسان سفر طے کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جوان گناہ زنا کی طرف جا رہا ہے، کسی نامحرم خاتون نے اسے دعوت دی ہے، اب یہ قدم بڑھا رہا ہے جب گناہ کی طرف، یہ 1000 سال عالم برزخ میں خود کو پیچھے کر رہا ہے. لیکن وہیں پہ اگر خدا نے اسے ہدایت دی، خوف خدا اس کے دل میں آیا، امام زمانہ کا ادب اس کے دل میں آیا، اور وہیں سے یہ پلٹا، اس نے 100 سال کا سفر لمحوں میں طے کر دیا. یہ آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال کا سفر طے کرتے ہو، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال پیچھے آتے ہو. حر ایک لمحے میں حسینی بنا، اور ابن سعد جو بچپن میں امام حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، مولا کو جانتا تھا، ایک لمحے میں کیا بنا؟ خالدین فیہا، ابدی جہنم کی طرف چلا گیا. تو یہی جو آپ کے لمحے ہیں بڑے قیمتی ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر آخرت کے 1000 سال علی کو دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا ہے تو کم، منیمم دنیا میکسیمم آخرت کو بناتی ہے، منیمم دنیا ابدیت کو بناتی ہے. یہاں گناہ 5 منٹ کا ہوتا ہے لیکن وہاں سزا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. یہاں ثواب 5 منٹ کا ہوتا ہے لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. یہ خنجر جو امام حسین کے گلے پہ چلا تھا کتنے منٹ کے لیے چلا ہوگا؟ میکسیمم 2 منٹس 3 منٹس امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہوگا. لیکن یہ خنجر کا چلنا جس نے شمر کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا. اور حر کو کتنے منٹ لگے ہوں گے خیمے سے نکل کر امام حسین تک پہنچنے میں؟ چند ہی منٹ لگے ہوں گے. لیکن ان چند منٹ میں حر حسین کی طرف سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی جنت کی طرف سفر کر رہا تھا. تو یہ آپ کے لمحے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون بناتے ہیں. یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آتے ہو، یہ مت سمجھنا یہ تمہاری زندگی کا 1 گھنٹہ ہے، بلکہ یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے. تو 1000 سال اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، عالم برزخ کو بنا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انسان جب تک اپنی حقیقت نہیں سمجھتا، ولی خدا کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے گا. انشاءاللہ 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں معرفت امام اور معرفت نفس. جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک امام کی معرفت نہیں، جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک خدا کی معرفت نہیں. اس زمانے میں مور دین 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں.
پتہ ہی نہیں ہے ہم یہاں کمانے کیا آئے ہیں، کرنے کیا آئے ہیں۔ شہرت کا بھوکا انسان، دولت کا بھوکا انسان، جبکہ جانتا ہے ہر شے یہاں پہ رہ جائے گی، اور جہاں پہ مجھے جانا ہے وہاں پہ کیا لے کر جانا ہے یہ ولی خدا بتائے گا۔ کربلا میں امام حسین کیا لے کر آئے، اور جب اللہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا لے کر گئے، اور جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ کیا لینے آئے تھے، اور ولی خدا کو شہید کرنے کے بعد وہ کربلا سے کیا لے کر گئے۔ کہ عالم یہ ہے کہ سیدہ زینب سب کچھ گنوانے کے بعد بھی کہتی ہیں میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور یزید سب کچھ پانے کے بعد بھی اپنے تخت پہ بیٹھا ہے لیکن اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عظیم سے عظیم تر چیز بھی تجھے مل جائے بالآخر اسے کیا ہے، فنا ہے۔ تو اگر دنیا سے دل لگاؤ گے فنا ہو جاؤ گے، لیکن اگر بقا سے دل لگاؤ گے اللہ تجھے بقا عطا کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب یہ ذکر کیا ہے انسان اس کو جانے، ذکر کا مطلب کیا ہے۔ جب تک دل میں محبت خدا نہیں ہے، جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا کانٹا نہیں لگتا، فرماتے انسان سب سے پہلے جس گود میں آتا ہے وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود کے بعد کس گود میں آتا ہے، دنیا کی گود میں آتا ہے نا، لیکن سب سے پیاری ترین گود کس کی ہے، پروردگار عالم کی گود ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شادی میں سکون ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں روح کا میلاب جب تک پروردگار عالم سے نہیں ہوتا تب تک یہ روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کے وجود میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب یہ روح خدا سے مل جاتی ہے اب خدا اسے وہ دولت دیتا ہے، کیونکہ کائنات کس نے بنائی، خدا نے بنائی، دریا کس نے بنائے، خدا نے بنائے، چاند کس نے بنایا، خدا نے بنایا، سونا کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، چاندی ہیرے جواہر کس نے بنائے، خدا نے بنائے۔ تو اب ظاہر ہے جس کو خدا مل گیا اس کو یہ سب کچھ مل گیا۔ اس لیے مولا علی کے پاس لوگ آتے تھے، یا علی حکومت آپ کا حق تھا، یہ تخت و تاج آپ کا حق تھا، مولا آج وہ حکومت پر ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومتیں محدود ہیں۔ علی کو خدا نے ولایت عطا کی ہے، اور وہ ولایت ولایت الہی ہے، جسے اس کی ولایت مل جائے اسے پھر کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو یہاں پہ ہم ولی بننے کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی زرداری اور خان اور نواز بننے کے لیے نہیں آیا، یہاں حقیقی ولایت لینے کے لیے آپ آئے ہو۔ اور وہ ولایت اگر کسی کو مل جائے تو یہ دل جن چیزوں کی وجہ سے دھڑکتا ہے اس دل میں سکون آ جائے گا۔ وہ خاک کی زمین پر بھی بیٹھا ہو لیکن بندہ کیا ہوگا، مطمئن ہوگا۔ اب ایک مرتبہ امیر شام اپنے تخت پہ تھا اور بڑا خوش، اتنے میرے چاہنے والے، اتنے میرے ماننے والے۔ تو امر عاص آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے، خدا کسی کو تیز دماغ دیتا ہے۔ جناب مختار بہت تیز دماغ کے مالک تھے، کیس، ہوشیار، تیز تھے۔ اللہ آپ کو 3-4 بچے دیتا ہے، ایک بچہ آپ کا بڑا تیز ہوتا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اب اللہ اگر آپ کو نعمت دے رہا ہے، آپ اس نعمت کو یوز کہاں کر رہے ہو؟ دنیا میں جتنے فسادات ہوئے وہ ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیے۔ دنیا میں آپ جتنی تباہی دیکھ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا بھائی بچے پڑھاؤ، پڑھے لکھوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ پڑھائی سے معاشرہ نہیں بنتا، تزکیے سے معاشرہ بنتا ہے، تہذیب سے معاشرہ بنتا ہے۔ دنیا کو ان پڑھوں نے تباہ نہیں کیا، پڑھے لکھوں نے تباہ کیا۔ ایٹم بم کوئی ان پڑھ تو نہیں بنا سکتا نا، پڑھا لکھا بندہ بنائے گا۔ پی ایچ ڈی پاس، ایم فل کیے ہوئے لوگ جنہوں نے اتنے تھیسز لکھے، انہوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی۔ بم کس نے بنایا؟ پڑھے لکھوں نے۔ یہ دنیا کے جتنے حکمران آپ دیکھتے ہیں کیا یہ ان پڑھ ہیں؟ کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ یہ آپ کے سینٹ میں جتنے سینیٹر ہیں کیا یہ میٹرک فیل لوگ ہیں؟ کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ اور یہی پڑھے لکھے لوگ بکتے ہیں، یہی پڑھے لکھے لوگ فساد پھیلاتے ہیں، یہی پڑھے لکھے لوگ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں۔
کوئی کہتا ہم آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، کوئی کہتا ہم کیمبرج سے پڑھ کے آئے. یہی لوگ بکتے ہیں، اپنی ضمیروں کو بیچتے ہیں، یہی معاشروں میں تباہی پھیلاتے ہیں. تو علم کا آنا کمال نہیں ہے. قاضی شریح بھی عالم تھا، علم کا آنا کمال نہیں ہے. کئی مفتی کراچی میں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، علم حدیث جانتے ہیں، علم قرآن جانتے ہیں. آج تک کفر کا فتویٰ کسی جاہل نے نہیں دیا، عالم نے دیا ہے. لوگوں کو لڑاتے کون ہیں ممبروں سے؟ جاہل لڑاتے ہیں کیا؟ جو دین پڑھ کے حدیث پڑھ کے آتے ہیں تو لوگوں کو لڑاتے ہیں. تبھی اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اگر تو ان پڑھ رہے وہ اچھا ہے، لیکن تزکیہ کر، اپنا تہذیب اپنے وجود میں لا، جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں علم حاصل کیوں کر رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں دولت حاصل کیوں کر رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں شادی کیوں کر رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں بچے کو اسکول کیوں بھیج رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں بزنس کر کیوں رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں مجلس پڑھ کیوں رہا ہوں، جسے یہ پتا نہ ہو میں دنیا میں لایا کیوں گیا ہوں. اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام شمسی خدا نے کس لیے بنایا؟ تاکہ تو دنیا میں آئے، 4 بچے پیدا کرے، ان کو اسکول میں بھیجے، ایک گھر بنائے، گاڑی بنائے، اور پھر تو دنیا سے چلا جائے. پھر تو عبث ہے اس کائنات کا بننا. اتنے چھوٹے مقصد کے لیے خدا نے کائنات بنائی کہ تو 4 دکان بنائے، 4 گاڑیاں بنائے، 4 لوگوں میں مشہور ہو جائے. پھر تو دنیا کا بنانا ہی فضول تھا. پھر ایسی کائنات کا بننے کا فائدہ کیا؟ اس مقصد کے لیے کائنات بنی تھی کہ امام حسین آئے اور نبی کے ایسے پیارے خوبصورت نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے سیدہ زینب کی چادر لٹی. اس مقصد کے لیے اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائی. نہیں میرے عزیز، جس انسان کو پتہ ہی نہیں میں آیا کیوں، صبح سے لے کر شام تک جس ہال میں شیطان ہمیں گھما رہا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو عمر سعد کو خدا نے، عمرو عاص کو خدا نے بڑا دماغ دیا تھا. اب سوال یہ، بندہ اس دماغ کو استعمال کہاں کرتا ہے؟ ایک جوان ہے، اس کی آواز اچھی ہے. اگر خدا تجھے اچھی آواز دیتا ہے کس لیے دے رہا ہے؟ ایک جوان حسین ہے، اگر خدا تجھے حسن دے رہا ہے کیوں حسن دے رہا ہے؟ کسی کو اللہ نے حسین چہرہ دیا، کسی کو اللہ نے حسین مسکراہٹ دی. تو سوچ تو صحیح خدا یہ تجھے کیوں دے رہا ہے. اب تو ان چیزوں کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے؟ یہ تیرا ارادہ ہے. اس کا کام ہے عطا کرنا، تیرا کام ہے اس کی عطا کو صحیح راستے پہ استعمال کرنا. عمرو عاص امیر شام کے پاس بیٹھا، کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان بڑے خوش لگ رہے ہو. کہا کیوں خوش نہ رہوں، یہ لوگ مجھے اتنا مانتے جو ہیں، مطلب مجھے اتنا مانے کہ میرے کہنے پہ علی کے مقابلے میں چلے جائیں، اس سے بڑی خوشی ہوگی کیا میرے لیے؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تیری محبت میں کہاں؟ کہ یہ بات یاد رکھنا، یہ لوگ سب تیرے ساتھ ہیں اس لیے کیونکہ تو ان کو کھلا رہا ہے، تو ان کو مال دے رہا ہے. سیاسی پارٹیاں آپ دیکھتے ہیں نا، ان کے کچھ ممبرز کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جو کھلائے گا جو پلائے گا بندہ ادھر. کئی ایسے عزادار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کل اعلان ہو جائے فلاں جگہ پہ عشرہ ہے، اور عشرے کے بعد ٹکے کھلائے جائیں گے، کباب کھلائے جائیں گے، رول کھلائے جائیں گے، مجمع کہاں؟ تو جو جس کا پجاری ہوتا ہے، جس کے دل میں جس شے کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں بھاگتا ہے نا. آپ نہیں بھاگتے، آپ کو محبت بھگاتی ہے. جو جہاں بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی لڑکی کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی مقام کے پیچھے، جس کے دل میں جس کی محبت ہے وہ وہاں پہ دوڑ رہا ہے، وہ وہاں پہ بھاگ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے دل میں حاکم کون ہے؟ کس کی محبت حاکم ہے؟ ہاں بیٹے کی محبت ہے، ہاں امام حسین کی محبت ہے، ہاں دولت کی بھی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں، لیکن کس کی محبت زیادہ ہے؟ کس کی محبت کس محبت پہ سوار ہے؟ وہ تمہاری پوری باڈی کو رول کرتا ہے، حاکم ہوتا ہے. کہا کہ امیر شام معاویہ
یہ مت سمجھنا تو یہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری محبت میں کا کیا مطلب کہ کل فقیر ہو جاؤ گے نا یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہ ان کا یہ سروکار نہیں ہے، نہ ان کے دل میں معاویہ کی محبت ہے، نہ ان کے دل میں علی کا بغض ہے۔ کل ان کو علی پیسہ دے گا یہ علی کے پاس، کل تو فقیر ہو جائے اور علی امیر ہو جائے اور علی نے ان کو سکے دے، ان کو درہم دے۔ امام حسن کو چھوڑ کے کیوں گیا عبید اللہ؟ 10,000 کے قریب اس کو سکے اور درہم ملے، مولا حسن کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کہ کل ان کو علی ابن ابی طالب پیسے دیں گے یہ علی کے پاس چلے جائیں گے۔ کہ سچ کہاں؟ کہ یہ مت سمجھ ان لوگوں کے دل میں کوئی تمہاری معرفت ہے، یہ تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا آزمانا چاہتے ہو یہ لوگ کتنے ان پڑھ ہیں، یہ لوگ کتنے جاہل ہیں؟ کہاں آزمانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھ پہ چھوڑ دے۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کیا کہ بھائی وقت کے بادشاہ امیر شام کی مجبوری ہو گئی ہے، وہ جمعے کے دن یہاں نہیں ہوں گے، ان کو سفر کرنا ہے اور بہت اہم سفر ہے، لہٰذا اتنے عظیم بادشاہ، اتنی عظیم شخصیت کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم لوگ محروم نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی جائے گی، اور جس نے بھی اتنی عظیم شخصیت کے پیچھے فیض لینا ہے، ثواب کمانا ہے، محروم نہیں ہونا چاہتا، وہ آ جائے۔ پورے شام کے لوگ جمع ہوئے۔ بدھ کے دن امیر شام نے جمعے کے خطبے دیے، جمعے کی نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، عمرو عاص بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اتنے خوشی کے عالم بھی اپنے دربار میں پہنچا اور کہا عمرو عاص تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو کہتا یہ لوگ دیندار نہیں، تو کہتا یہ لوگ متدین نہیں، تو کہتا یہ لوگ جاہل ہیں، تو کہتا یہ لوگ بے دین ہیں، یہ مال کی وجہ سے میرے پیچھے ہیں، اگر ایسا ہوتا یہ کبھی میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ عمرو عاص نے کہا امیر شام لگتا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں لگا، آپ نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی ہے۔ وہ کیسا دیندار ہے جسے یہ تمیز نہیں ہے کہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ پیسہ دے رہے ہو، جمعے کی نماز ہفتے کو بھی پڑھاؤ یہ پڑھ لیں گے، یہ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہے مال کی خاطر۔ یہاں پہ امیر شام چونکا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کل تو یہ مجھے بھی مارنے پہ تل کے آئے، کل کوئی ان کو پیسہ دے دے، کوئی ان کو دولت دے دے۔ کہ یہ مت سمجھو یہ تیری محبت میں تیرے ساتھ، مال کی محبت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، کہ کیا کریں کہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ تیز تو تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ دشمن جب کام کرتا ہے تو آپ کی نبض کو پہچان کے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو راز حیات پتہ نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری باڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے، تب ہم اپنے سارے جسموں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان سب کو آپ کا غلام بنا دوں گا اور علی کا دشمن۔ انہوں نے 4 میز لگائیں، کرسیاں لگائیں کہ جن جن لوگوں کے پاس جتنے جتنے بچے ہیں وہ آ جائیں، رجسٹر کروائیں، جیسے آپ کے یہاں مردم شماری ہوتی ہے۔ شام کے لوگ آتے کہ ہاں بھائی تمہارے کتنے بچے کا، میرے 3، میرے 4، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ساری لسٹیں تیار۔ معاویہ نے کہا اب کیا کریں؟ کہ امیر شام اب جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے نہیں، 25 سال کے نہیں، 30 سال کے نہیں، 32، وہ نسلیں بڑی ہو گئیں، چھوٹی نسلوں پہ مجھے کام کرنا ہے۔ جن کے بچے میں 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال کے بچے ہیں ان پہ کام کرنا ہے۔ کہ کیا کروں؟ کہ چھوٹی چھوٹی بکریاں لو اور سپاہیوں کو حکم دو، لسٹ بناؤ، 300 گھر، 400 گھر، جن کے گھر میں 2 بچے، 3 بچے، چھوٹے بچے 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، ان سب کو جا کے بکریاں دو۔ بچوں کو بکریاں ملی۔ کس نے بھیجی ہیں؟ امیر شام، معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے مسلمانوں کے بچوں کے لیے گفٹ ہے
بچوں کو بکریاں بڑی پسند ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بکریاں بچوں کو دے دی. اب بچے ان بکریوں کے ساتھ کھیلنے لگے. تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے اتنی الفت ہو گئی تھی ان بچوں کی بکریوں کے ساتھ کہ جب رات کو سوتے تھے تو بکریاں ساتھ رکھ کے سوتے تھے، بکریوں سے جدا نہیں ہوتے تھے. ہر بچہ جب گلی میں آتا اپنی بکری لے کر آتا، بکری سے پیار ہو گیا، الفت ہو گئی، محبت ہو گئی. کئی مہینے گزر گئے. جب قلب میں بکری کی محبت آ گئی، آپ کے وجود کو قلب چلاتا ہے، آپ کے اعضاء و جوارح کو قلب کنٹرول کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی جوان کو کسی خاتون سے محبت ہو جائے، پورے وجود کو قلب کنٹرول کرتا ہے. یہ ریسنٹلی انسیڈنٹ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، شیعہ بچیاں کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں قلب ہے نا. اب نادان بچہ ہو یا نادان بچی ہو، کم عمری میں، کج عمری میں، 17 سال کی 16 سال کی ایج میں، بالغ ہونے کے بعد جذبات کا انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، شہوت کا حملہ ہوتا ہے. گھر میں اگر بندے کو پیار نہ ملے وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، باہر سے تھوڑا سا اسے پیار مل جائے انسان پھسل جاتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ بچوں کو پیار دیا کرو تاکہ یہ بچہ بھوک کے عالم میں باہر کسی نامحرم سے پیار لینے کی کوشش نہ کرے. باپ اگر بچی کو اتنا پیار دے اس کو ضرورت نہ پڑے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، وقت پہ اس کو گفٹس دے، اس کو ہدایہ پیش کرے. اب باہر کا کوئی ترندہ، باہر کا کوئی نامحرم، کوئی شیطان آ کر اسے یہ نہیں بولے گا تیرے پاس یہ چیز نہیں، میں تمہیں مثلا موبائل گفٹ دیتا ہوں، میں تجھے کپڑے گفٹ دیتا ہوں. وہ فوراً بول دے گی یہ ساری چیزیں میرا بابا مجھے دیتا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ محبت میرا باپ مجھے دیتا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ اسے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ملے گی. لیکن جب اس کے اندر پیار اور محبت کی کمی ہوگی، احساس کمتری ہوگی، سائیکولوجیکلی اگر اسے کوئی پیار دے گا انسان اس کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی تہذیب نہ ہو، اندر سے وہ تربیت یافتہ نہ ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ دوست کا ہے یا شیطان کا ہے، جو دعوت آ رہی ہے وہ الہی دعوت ہے یا شیطانی دعوت ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے. یہی تو کام ولایت اہل بیت کا ہے کہ آپ کو یہ پہچان دلائے کہ انسان ہر بلاوے پہ لبیک نہ کہو، ہر نعرے پہ جواب نہ دو، ہر سوالی کے سوال پہ جواب نہ دو. پہلے یہ دیکھو تجھے بلانے والا حسین ہے یا یزید ہے، تجھے آواز دینے والا تیرا امام ہے، پروردگار عالم کون ہے. تو بچوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بکریوں کی محبت چلی گئی. اب جب محبت آ گئی، رات کے اندھیرے میں کب سپاہی بھیجو. معاویہ نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ پہلے لسٹیں لکھوائیں، بچوں کو بکریاں دلوائیں، اب کہہ رہے بکریوں کو لے کر آؤ. کہا آپ نہیں سمجھ رہے، آگے دیکھتے جائیے میں کیسی نسلیں تمہارے لیے تیار کروں گا، وہی نسلیں جو کربلا میں جا کے حسین کا قتل کریں گی، وہی نسلیں جو آج تک باقی ہیں دشمنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں. کب بکریوں کو لوگ اب کیا کریں؟ کہ جب بچے پوچھیں کہ یہ بکریاں ہم سے کون چھین رہا ہے. دیکھیے نا، ایک ماں کو جب اپنے بچے سے پیار ہو، اب اس کا سگا بھائی، اس کی سگی بہن، کوئی دوست اس سے اس کا بچہ چھین لے اور اس کے سامنے اس کے بچے کو مارنا شروع کر دے، اتنی دشمنی اس کے دل میں آ جاتی ہے. اب بچوں کے دل میں الفت ہے، کھلونا بھی بچے سے کوئی چھینے نا، بچے کو بندہ اچھا نہیں لگتا. بکریاں چھینی اور انہی نو نہال بچوں کے سامنے ان بکریوں کو ذبح کیا. اور جب بچوں نے پوچھا یہ بکریاں کون، تم ہو کون جو ہم سے یہ چیزیں چھین رہے ہو، جو ہماری ہیں، ہمیں گفٹ دی گئی ہیں، ہم نے انہیں بڑا کیا ہے، رات کو ان کے ساتھ سوتے، صبح شام دوپہر جن کو چارہ دیے بچے دیتے تھے. کہ کون، کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو کہا ہمیں علی نے بھیجا ہے. بکریوں کو ذبح کیا. کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہ علی نے حکم دیا ہے. اب اس نے امیر شام کو کہا یہ وہ نسلیں ہیں جو بڑی ہوں گی اور تیرے لیے لڑیں گی. کس کی دشمنی میں؟ علی کی دشمنی میں. میں نے بچپن میں ان کے دل میں کس کی دشمنی ڈال دی ہے؟ علی کی دشمنی ڈال دی ہے. اب سوچو
جب تمہارے چھوٹے بچے مجلس امام حسین میں آتے ہیں تم اس کے دل کے پیالے میں کس کی محبت ڈال رہے ہو؟ حسین کی محبت ڈال رہے ہو. اور کس کی نفرت بھر رہے ہو؟ یزید کی نفرت بھر رہے ہو. اسی طرح یہی تمہارے بچے جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ٹی وی والے اس کے دل میں کس کی محبت ڈالتے ہیں؟ شیطان کی محبت ڈالتے ہیں. یہی تمہارا بچہ ایک بہت ماڈرن اسکول میں جا کے جب پڑھتا ہے کہ مولانا انگلش میڈیم اسکول ہونا چاہیے، لیکن باپ کی یہ توجہ نہیں جو اسے پڑھانے والی ٹیچر ہے اس کے دماغ میں کون سا گند بھرا ہوا ہے، وہ تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے دل میں کس کی محبت کو بھر رہی ہے. اب مختلف محبتیں جب تمہارے بچے کے دل کے پیالے میں چلی جائیں گی پھر یہ بچہ کبھی مجلس میں ہوگا، کبھی گانے سن رہا ہوگا، کبھی اچھے کپڑے، کبھی پھٹے ہوئے کپڑے، کبھی کربلا میں نظر آئے گا، کبھی کسی بری جگہ پہ نظر آئے گا، کیونکہ محبتیں دل میں کیا ہو چکی ہیں؟ بڑھ چکی ہیں. ایک مکس تم نے جوس بنا دیا اس کے دل میں، کبھی اسے یہ اچھا لگتا ہے کبھی اسے وہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اس کے دل میں صرف اور صرف ولی خدا کی محبت ہوتی، یہ بھی جناب قاسم کی طرح جملہ بولتا کہ جب چچا نے پوچھا قاسم کیف عندک الموت، فرمائے چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جب تصور امام تمہارے دل میں بناتا ہے تو مولا فرماتے ہیں مومن شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے. مومن سے کوئی رنجیدہ نہیں ہوتا. مومن جس کی محفل میں بیٹھتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ تمنا کرتے ہیں یہ ہمارے بیچ میں رہے، کیونکہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے. شہد کی طرح میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ولایت اہل بیت کی مٹھاس ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت ہو چکا. گزارش ہے کل اگر ٹائم پہ آپ لوگ آ جائیں، کیونکہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بعض مجالس سنگل مجالس ہوتی ہیں، اگر آپ کل کی مجلس میں بھی نہیں آئے تو اگلی مجلس میں بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات مجالس ریلیٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو جب تک پچھلی مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو اگلی مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی. کئی مجالس عوامی ہوتی ہیں، کئی مجالس علمی ہوتی ہیں. عوامی مجالس میں عوام کو خوش کیا جاتا ہے، علمی مجالس میں عوام کو زحمت کرنی پڑتی ہے. مجلس کو سمجھنے کے لیے پوائنٹس نوٹ کیے جاتے ہیں، پھر مولانا سے پوچھے جاتے ہیں مولانا یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کئی مجالس سننے کی حد تک ہوتی ہیں، کئی مجالس پریکٹیکل ہوتی ہیں، یعنی آپ کو فارمولیز دیے جائیں گے، آپ پریکٹیکل لائف میں جا کے انہیں اپلائی کریں، پھر جو رزلٹ ملیں بولیں مولانا یہ رزلٹ مجھے ملا، اس چیز سے مجھے رزلٹ ملا. ورنہ ہم 20 سال سے مجلسیں سنیں لیکن اگر وجود میں ترقی نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آج علی والا ہی بے سکون ہو پھر اس ولایت کا فائدہ کیا؟ آج حسین کرنے والا ہی سکون میں نہ، اس کی زندگی میں ہی مزہ نہ ہو، پھر ہم کیا دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں گے؟ ہماری سوسائٹیز رول ماڈل ہونی چاہیے، ہمارے کریکٹرز رول ماڈل ہونے چاہیے کہ دنیا دوڑتی ہوئی آئے کہ تمہارے پاس کون سا معجون ہے جس کی وجہ سے تو اتنا خوش و خرم ہے، کون سی چیز ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تو اتنا سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے. جب میرے پاس ہی وہ معجون نہیں ہے میں دنیا کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کر سکتا ہوں؟ بہترین ذکر محمد اور آل محمد. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت کہ خدا حسین کے صدقے میں ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ان دنوں میں کثرت سے سلام کیا کریں امام حسین کو، پانی پئیں، مولا کو سلام کریں، سیدہ سکینہ کو سلام کریں، اور کوشش کریں کہ دل اگر غمگین ان دنوں میں تو سمجھیں کہ دل میں معرفت آ چکی ہے. پچھلے زمانوں میں محرم شروع ہوتا تھا لوگ ہنسنا بھول جاتے تھے، گھروں میں سادہ کھانا بناتے تھے،
اگر تیرا عقیدہ ہے کہ ان دنوں میں اہل بیت تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو گھر تو ایسے ہونے چاہیے نا. لوگ بال بنانا بھول جاتے تھے، داڑھی سیٹ کرنا بھول جاتے تھے، لیکن افسوس سے اب محرم آتا ہے لوگ بالوں کو کلر کرنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھیوں کو رنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، نئے نئے فیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا مولانا فلاں نوح خان ہے، اس نے کوئی 40,000 اپنے بالوں کو پتہ نہیں کیریٹن ویریٹن کیا کرنے کے لیے خرچ کی. مطلب دل میں غم نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے. غم ہوتی تو ہم اتنے خرچے اپنے بالوں پہ کرتے، کپڑوں پہ کرتے. اگلی مجالس میں حدیث پڑھوں گا. یہ اس زمانے میں جو تفاخر کیا جا رہا ہے، فخر فروشی، حدیث مطلق رسول خدا ہے، جو فخر فروشی کرے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. مطلب پورا فوکس میری ذات پہ آ چکا ہے. ایک نوحہ سنو تو مولا حسین پہ فوکس کم ہے، لیکن پڑھنے والے کا اپنی ذات پہ فوکس زیادہ ہے. جگہ جگہ دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ جتنا میں دیکھا جاؤں. فرماتے نہیں، قلب میں اگر غم امام حسین ہے، دل کو غمگین رکھو. ان دنوں میں ربط رکھو امام حسین سے. کوشش کرو دن میں 1 مرتبہ کم از کم زیارت عاشورہ پڑھا کرو، عشاء کے بعد زیارت وارثہ پڑھا کرو، تاکہ یہ دل زیادہ سے زیادہ مربوط ہو امام حسین کے ساتھ. اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب دل غمگین ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی آواز آتی ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہوں نا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پھر وہ لذت خدا انسان کو عطا کرتا ہے جس کا تصور انسان نے نہیں کیا. جسم امام بارگاہ میں ہیں، لیکن اپنی فکر کو، اپنی ارواح کو کربلا کی طرف متوجہ کرے، اور سب مل کے اپنے آقا امام حسین کو سلام پیش کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو
علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ حسین کا گھر اجڑنے والا ہے میرے مولا حسین جنت البقیع گئے ماں کی قبر پہ روک کے کہنے لگے خدا غافظ اماں میں کربلا جانے والا ہوں اماں میرا اکبر نہ رہے گا اماں میرا علی اصغر نہ رہے گا اماں یاد ہے جب آپ کے ہاتھ کفن میں بندھے تھے میں نے آپ کو بلایا تھا آپ نے بندے کفن کھولا تھا حسین کو سینے سے لگایا تھا اماں یہ کہنے آیا ہوں شام غریب آئے گی اماں اس وقت بھی آنا اپنے حسین کو سینے سے لگانا بڑی محبت تھی امام حسین کو اپنی ماں زہرا سے فرمایا عباس نام لکھو کون کون سے بچے ہمارے ساتھ چلیں گے غازی نے نام لکھنا شروع کی جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری صغرا ساتھ نہیں چلے گے عباس صغرا بیمار ہے میری بچی کی چار پائی گھر کے دروازے پہ رکھ دو سب بیویوں کو کہو صغرا سے خدا حافظ کرے ایک ایک بیوی آتی تھی صغرا کو سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہی پھر ملیں گے بڑی صابرہ بی بی تھی ایک ایک بی بی سے گلے ملتی رہی خدا حافظ کرتی رہی ایک مرتبہ بی بی زینب نے سینے سے لگایا کہا خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے جیسے بی بی زینب جانے لگے صغرا نے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا میرے بابا کا گھر اجڑ گیا بی بی زینب نے سینے سے لگایا کہ صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں بتا تجھے کس نے بتایا رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں بیمار ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی آدھی رات کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک اماری اتری اماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئی زمین پہ بیٹھے خاک کو سر پہ ڈال کے کہنے لگے میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں روئے گے او کربلا میں روئے گے
یا کوفے کی بازار میں بی بی زینب بڑا روئے، مولا حسین کے پاس آئی، فرمایا بھیا حسین اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں سغرا کا خیال رکھوں گے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے۔ مولا نے فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے کہ سغرا چلے، لیکن حسین کی مجبوری سمجھو، حسین کیسی مجبوری؟ فرمایا بہن زینب جتنے بچے بھی ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے۔ بہن زینب میں امام ہوں، علم امامت سے جانتا ہوں، میرے شہید ہونے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر چھین جائے گی۔ او بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، او میں نہیں چاہتا میری اماں کی شبیہ او بازاروں میں پہرائی جائے، او شرابی کی دربار میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کی مظلومیت کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں ایسا بنا جیسے ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار جو زیارات کے متمنی انہیں زیارات کربلا نصیب فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علی